مالک کون و مکان میر صاحبان دا پرخلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز ساری محنت کوشش جناب سیدہ دی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اس دا اجر عظیم عطا فرماوے اور اس سارا دن دی اللہ دی کائنات دی ہر عبادت تو بڑی عبادت ہے مجلس حسین۔ اس مجلس پاک دے ہر حرف دا ثواب بھائی غلام شبیر دی والدہ محترمہ مومنہ مرحومہ دے مالک روح تک پہنچو، درجات بلند فرماوے، شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرماوے، سفر آخرت بے خطر فرماوے، اور میر ممتاز حسین مالک انہاں بزرگاں دا سایہ اپنی اولاد تے قائم دائم فرماوے۔ سارے میر صاحبان پورے خاندان واسطے دعا ہے، جتنے مرد مستورات اس دنیا میں گر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ اسے سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ کو رایا مالک قبول فرماوے، اللہ توڑیاں دعاواں قبول فرماوے اور توڑے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے۔ اس شہر نوں تا قیامت صدقہ پنجتن پاک دا اللہ آباد تشاہد، جتنے مومنین اس شہر وچ بسدن مالک انہوں کہندہ محتاج گھران دے کرونا رامتہ دا نزول فرمائے، اللہ توڑے بچیاں دے مستقبل روشن فرمائے۔ سارے پڑھو رل کے اونچی صلوات پڑھو۔ میں ناچیز قصیدہ پڑھتا ہوں، شہزادہ علی اکبر اکثر پڑھے ویندن شعبان دے حوالے جو مولا دا ظہور ہویا، ظہور ہو رہا ہے، شان ہو ظہور مخصوص دن ہوندے، مثلا 11 شعبان شہزادہ اکبر دا ظہور ہے تو وہ پھر ظہور پڑھنا، یہ سارے سال دا قصیدہ ہے، یہ جشن دا قصیدہ نہیں، سارے سال دا قصیدہ۔ لالا جی میں قصیدے سے دسنا ہے جو اس اکبر نے اس اکبر نو معیار کیا عطا کی،
مگر دیکھ قصیدہ وہ قصیدہ میں اتنا بے قرار کی تھی کھڑا ہے بھی وعدے تو اللہ نہ کر قصیدہ سنا سونا ایڈا قصیدہ ہے جڑے پرسوں دے چپ بیٹھے ہو تو تا کوئی آج جالے نہ رل جاؤ حیرانگی ختم ہونی چاہیے میرے چھوٹے بھائی ہیں بھائی عمران حیدر کاظمی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں مہربانی ہوئی وہ قصیدے دی مشین ایسا ڈھلے ڈھلے مٹھے مٹھے ذاکر ہیں مسکین لوگ وہ آئیں تو باقی جڑی کسر بچی ہے وہ پوری کرتے سکتے وہ تو ہمارے اہل بیت ہیں اللہ کی زندگی دراز فرما اور راندی شاندی کا سر ہو جو کٹ سکتے تو سے انشاءاللہ پر رو کے گھر بیٹھ میرے اس قصیدے رو غور نہ سننے تب فصل اے آصف دی نظم پاک دا عنوان ہے اکبر سبحان اللہ اللہ توڑا بھلا کرے سیروں فکر قصیدہ ہے 2 دفعہ میں پنجاب میں پڑھے صرف 2 دفعہ تیسری دفعہ ہون پہ پڑھا باہر آلے تا دل ہے سناویے تو قصیدہ بڑا اولا بولے دے ہو آج تک
خاندان بنو ہاشم میں شیر خدا صرف مولا علی دا لقب شیر خدا مولا علی نو آتے ہیں بولو آدھے ایس مبید پچھلے اینی کام بولو یا شیر خدا صرف مولا علی ہے اس پوری نسل میں جیل شیر خدا مولا علی ہے صرف مولا علی ہے مگر اکبر کون ہے سواری کا نام ہے حکام. کیا نام ہے؟
اور اس واسطے روایت ہے کہ سارے نبی دی ڈاچی نال تشبیہ کی نہیں یہ وہ لفظ کون نال پیدا ہوئی آئی بغیر ماں پیو دے وہ کہاں سے بھی کئی سو سال زندگی اس گھوڑے حضور پاک سواری کی تھی سید الانبیاء میں سارے نبی پاک حضور پاک دنیا کو ٹر گئے کیا مقام ہے اکبر کا مولا امیر بھی آئے مولا حسن بھی آئے امام حسین بھی آئے سرکار حنفیہ اون سرکار وفا جناب جعفر مولا سجاد درمیان کتنا وقفہ ہے حضور پاک نے سواری کی تھی حضور پاک ٹر گئے درمیان اتنی لینے معصومین دی مگر یہ گل میں کرنا نہیں بولے تھے میں ٹیوشن رکھوں سندھی دفعہ وقت والی ساری گال ہوئی دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا دی قسم تے لاتا شام تائیں یہ کو لفظ پڑھ دعا وچ حسین شفا وچ حسین خدا اور نبی دی رضا وچ حسین
بڑے بڑے موقع بندے ضائع کر پاندے بڑے بڑے سنہری چانس میں آنکھاں نال ڈٹھا مثلا کسی قرآن دادی وچ کتھائیں مجلس پاک وچ کتھائیں اگر نام نکل آوے زواری دا تو کئی بار جیسی باہر باہر ڈیل کریں تو میں آپ کا صرف میں گزارش نہیں کرنی تیرے چھویں امام دا فرمان بھی ہے مولا صادق دا فرمان ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے مولا دا فرمان ہے میں اتنا سفر کر کے سید تیرا مہمان تیرے کو ہاتھ جوڑ کے پیالا پانی ہے تو جیندی بیٹھی حکم ہوئے تو منگا فرمائے نہیں آؤ سارے چل دیں سارے واہ حسین اس واسطے آتے ہیں تھوڑی بچھائی رکھی کر
شبیر عزاداراں نو ملن واسطے خود آندے عزادار دے گھر پھر ایدہ وڈا قافلہ ویکھ کے آجا میں آجا نہیں گیا ضعیفہ ڈر گئی ضعیفہ ڈر گئی اتنا رش کون ہے حبیب آکھیا ضعیفہ پریشان نہ ہو آج تیرے دروازے تے اوٹ ہو رہے ہیں جنہاں کو ہر روز نبی خیرات ہیں او بھائی بالکل یہ حق کے سچے تو میرے مزاج کو واقف ہو بڑا عرصہ ہو گیا توڑے جو نوکری کر دیں میں خوش آمدی بندے تھے اللہ کے رسول کی لعنت کرتا لیکن کسی نے بغیر اس نے میرٹ کے پروٹوکول ہی نہیں دینا خوش آمد میں کیتی نہیں زندگی کران دن میں ضرورت ہی چھوٹا بھائی ہے انہیں بھائی ہے کہ ایک ماں پیو دے بھائی پتر ہوندے بندے بھائی ہوں الحمدللہ رب العالمین امام حسین کا بڑا اس طرح ذاکر ہے ارشد رنگس سونا کرنا میں اس مضمون کٹ دینا میں دو ترائے ویٹ کر کے بھائی کو ممبر دینا مگر ایک گل میں پہلے سمجھا لوں اس بعد پھر مضمون سنن دا لطف آسی وہ پھر ضعیفہ پریشان ہوگی کہ سارا قافلہ کون ہے ابھی واقعہ یہ او ہے جنہ دیا خدا اس دنیا سے کوئی نہیں بڑھا کدے ہیں حبیب ابن مظاہر آتا ہے ضعیفہ یہ میرا بڑا سردار ہے علی دا امیر پتر ہے یہ چھوٹا ہے اس کا نام حسین ہے اس سردار کو پیاس لگی ہے پانی چاہتا ہے وہ آدھی اوہ پانی ختم ہو گیا شوہر ضعیف ہے لمن گئی ہوئے گھنٹہ تک سیاست آئے تھا بہروں انتظار کرو آسی میں نوکری کر سکتا شبیر فرمایا نہیں حبیب اس ضعیفہ معاف میں نے ہونے پانی چاہتا اس جنت دا مالک پیادا ہے پھر حبیب آخر ضعیفہ کچھ کر سردار کو بہت پیاس ہے تو پھر حبیب تھوڑا جی دور لے کے اس ضعیفہ کرنے چاہتا میرے گھر ایک بکری ہے کھیر دینی تیرا سردار پسند کرے تو میں کھیر پیواؤں حبیبہ دہا بکری دا کھیر پیش کیتا کوثر دے مالک نے کھیر پی کے نہ فوراً مولا فرمایا حبیب اس ضعیف انواد کون سن بھوک لگی جڑے دنیا نو رزق بنے دے کیا نصیب ہن اس ضعیفہ دے ضعیفہ دے مقدر چمک ماری اسے نہیں آکھا میں کیا پکاؤں بھج کے اندر گئی چھوڑی چاہی وہ بکری کھول آئی حبیب ماتی نو اس روزی بکر میں اگ بلے نہیں بھا بلے نہیں میں تیرے سردار نو کھانا دے سان تے سائیں نو دسے جا ضعیفہ پیا دیئے میرے گھر دا کل ترکا یہ ہی کو بکری کھانا کھا کے بطور دے پتران دعا دے حق چاہے یہ سنت زہرا دی جوڑی تھی بندہ کہنا مہمان بنے نا لنگر کھا کے تے فوراً دعا منگے کچھ نہ مانگ سکے ہاتھ نہ چاہ سکے دل وچ دو لفظی آکھے چاہ یہ بطور دے پتران دی سنت ہے دعا منگ کے نا مولا حسین اچانک این مڑے کہ اس ضعیفہ نے کہا فرمایا ضعیفہ جی سردار مانگ کیا مانگا فرمایا جو منگ سے دعا کرو فرمایا مانگ بس ہون ضعیف ہو گئی ہیں آخرت ٹھیک ہو گئے حسین فرمایا وہ ٹھیک ہے اور مانگ اللہ تھوڑا بھلا کرے بس یہ دعا ہوں دیئے مر جاما تے اللہ جنت دے وے فرمایا یاد رکھیں جتھے میرا قدم آ جاوے وہ مٹی جنت تو گھٹ نہیں ہوتی میں تینوں آکھیں دنیا تے کچھ مانگو قدمہ تے ٹھائے کیا دیئے کیا مانگا مولا منگا دی حسرت دی 80 سال عمر ہے ان میں کیا مانگنا تو میں نے نہیں جو دل لے مانگ حبیب نیڑے ہو گیا تھا ضعیفہ غلطی پہ کرنی تینوں پتہ ہے یہی وہ سردار ہے جیدی خدا کدی نہیں موڑے نہ ہے تو مانگ تینوں مل سکتے
ضعیفہ سوچ کے ہاتھ جوڑے، مولا کوئی شاعری منگنی میں کیا کرنا مانگ کے؟ فرمایا اچھا ہون دی نہیں کوئی جوانی دی حسرت ہوگی، واہ حسین جیڑی تینو زندگی کوئی اہم کمی محسوس ہوئی ہوئے، سوچ کیا دی مولا ہون تو شرم آندی ہے گل دس دیں، وقت ہی گزر گیا ہے، جدہ میری شادی ہوئی آئی میں دعا مانگ دیا میرا اللہ من پتر دے، 4-5-7 سال گزر گئے، میں کہا اچھا میرا اللہ پتر اگر نصیب وچ نہیں دھی چلے، خدا نورائی منظور اللہ دھی نہ دیتی، ہون تو مولا ضعیف ہو گئی ہے، ہون تو 80 سال عمر ہو گئی ہے، بدور دا پتر مسند تو اٹھیا، ضعیفہ دے سر دے ہاتھ رکھیا، فرمایا کیا یاد کرے سے کئی کریم میرے بولو آئے ہیں، کیا میں حج تے جا رہی ہوں، جدہ اگلے سال میں حج تے آسان تیری جھولی ایک پتر ہو سکتا، میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہیں زمانہ کو مطلب سی معاشر تھا جو زہرات اللہ کیڑا وڈا لجپال ہے، چلے گئے حج ختم ہویا، سال گزر گیا، پھر بدو دے پتر دوسری دفعہ حج تے پیدا جلے اس جگہ تے آئے حبیب قدمہ تے ڈھائے پیا، حبیب ابن مظاہر ہو سکے مولا ایک ساڑی مریدنی آئی پچھلے سال دعا کی تھی حسین مسکرا فرمایا ہاں حبیب آؤ چلیے، سارا قافلہ آوے تو وہ پتر ہتھاں دے چاکے گھر دے بوہے تے انتظار اچھ کھڑی حسین پوچھا ضعیفہ کتنی دیر دی کھڑی وادی مولا جدن رہے جمع ہے، تو سا کریم ہو اسا منگتے ہیں، تو سا بے نیاز ہو اسا حرز مند ہے، میں مولا ہر صبح اٹھی دیا شام تک اس نچاک کے دروازے تے کھڑی رہی ہیں، مطلب سردار تو لنگ جاوے یہ تو تواڈی کریمی ہے، تو سا مہربانی کی تھی تشریف لایا مسئلت پیش کی تھی، مولا بہ گئے اللہ دی کائنات سب تو زیادہ نصیبہ والا ایو حضرت ہورہائی یہ بچہ جن ماں چاہ کے حسین دی جھولی سمائے، مولا تواڈی دعا دا اثر ہے، اس میں دعائی کرو، اس دا نام ہی رکھو، فرمایا اس کو دعا پہ کرتا ہے پورے اپنے قبیلے دا سردار ہو سکتا ریائی قبیلے تے نام میں اس کا رکھتا پیاں ہور تے خیال کریں ساڑی بڑی پیاری امانت، اس کو حلال رزق کھمامنے، اس کی پرورش اچھے طریقے نال کرنی، ٹھیک ہے مولا دعا کر کے چلے گئے، بس ہوں میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے، یہ ضروری آئی دباچہ ضروری آئی، یہ امام حسین کی دعا نال حضرت ہور جمعہ 32 سال دا آئی حضرت ہور جنائے کربلا شہید ہوئے، پھر حضرت ہور نو اچھے ریت ہائی عرب لی جڑا خاندان جو سب ضعیف ہو گیا اس کے سر سے سرداری علی پگ رکھ دیں، مگر بندول دے پتر دعا ہوئی ہور دی کارکردگی، ہور دا کردار، ہور دی امانت داری، ہور دی صداقت نو ویک کے سارے قبیلے فیصلہ کیتا، بزرگ کوئی گل ٹھیک کر دیں، کوئی ذہن چو نکل ہوئے دی، لہذا اسا ریت تبدیل کر دیں، اسا سرداری علی پگ ہور دے سر دے رکھا، پہلی بندول دے پتر دی دعا قبول ہوئی، پھر جلے جوانی چڑھے ہے تو پھر اور شوق آئی جنگ کرنے، اللہ دی اس کائنات پورے عرب وچ ہر کوئی ایک ہاتھ نہ لڑدائی اور 2 ہاتھ نہ لڑدائی، ہر بندہ ایک تلوار نہ لڑدائی اور 2 تلوار، پتہ ہی کیویں گھوڑے دیا نقابہ چ پیر پھسا کے زین تو اٹھی اور اس ہاتھ نال برابر لڑدائی، اس ہاتھ نال برابر لڑدائی، اپنے قبیلے دا سردار بھی شام والے اندر کام ہی ہو آئی جو جتھے عرب اتنا سنے کوئی اچھا پہلوان ہے، اچھا جنگی ہوئے کہ بھاری قیمت دے کے خرید لینے، اس یزید علیہ السلام نے درد کرو حرام زادے اس خط لکھیا حضرت ہور نے، ایک میری گل سنو، حضرت ہور نے خط رکھ دیتا، پھر دوسرا خط، تیسرا خط، اس سے حضرت ہور نے دوستانہ مشورہ کیا، یزید سڑے زیادہ نہیں کیوں سڑے زیادہ،
انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں لگے ہوئے نے پتہ کر دیں کہ آدھا 77 ملکہ کا جو بادشاہ ہے چلو پتہ کر لینے شام آ گئے شاہی پروٹوکول استغفار ہویا شاہی کھانا ملیا اے حرامی بھی آ بیٹھا حضرت اور پوچھا کیوں سڑے اس نے کہا سنیا تو بڑی سونی جنگ کرنا ہے اس نے کہا ہاں کرنا میں چاہنا تو میری فوج شامل ہو جو من سے میں دے سکتا ہس کے ہو رکھیا تو اس کو کیا دے سکتا ہے جن دی کنڈ تے زہرا دے پترہ دا ہاتھ ہوئے اسے کہ نہیں اتنا اس مجبور کیتا کردار نام لعنت نہیں کردار لعنت اس گھر دے پیودنا بھی یزید آئی جنہوں بطول دے پتر دعا کی اس حرامی دا نام بھی یزید آئی اس کا کردار ٹھیک ہے اس کا کردار غلط ہے تاں لفظ یزید نو مشہد تک ہر عزت دار بندہ گالی سمجھ کے یہ نام چاہنا بھی پسند نہیں کرتا اس حرام زادے کردار غلط ادا کیتا ہے وہ پھر مکا دیتی ہے گل شرط تے فرمایا میں سپاہی بن کے نہیں رہنا میں جرنیل بن کے راسا 500 بندہ میرے بول ہوئے تاں ٹھیک ہے 10 ہو گئے لکھ پڑھ ہو گئی 28 رجب امام حسین مدینہ چھوڑے ادو اس حرامی نے خط لکھیا حضرت غرب اپنا 500 کا دستہ لے کے رستے چون حسین آ رہی ہے جتھے لبے حسین کو کربلا لے مندر شراف پہ آ کے ملاقات ہوا سن دے بیٹھے دوسرا موعدہ امام حسین کا پردہ پیا رات گزر گئی گرمی کا موسم آئی دوسرا دن چڑھیا اچانک حضرت غرب نے سپاہی پانی منگیا اس جیڑی مشک کھولی خالی جیڑی کھولے خالی جیڑی یہ دوسرا موعدہ بڑا پریشان ہویا اور مٹی تے لکیرے بیٹھا ہونا دیتا ہے سوچ اٹھی کھڑی اپنے آپ کو آدھا اتنا وقت برباد کیتے ہیں تینو یقین ہونا چاہیے اللہ اس کائنات حسین کی وڈا لجپال بڑھائے کوئی بندہ بھیجیا پانی مل گیا ایک بلون چھوڑ دیتا ہے 2 محرم کربلا آئے 7 محرم پانی بند ہویا پانی ویسے 6 محرم بند ہویا 7ویں حضرت ہور آ کے آکھیا میں نم آدھا او آدھن دریا دی مڑ کو خیمے پڑ حسین رو پہ فرمایا پاس پٹ لے خیمے ہور آ گئے سرکار وفا ہور نوے دیں کھنچ خون آوے تا رو کے آتا ہے اور اگر میری تلوار دی ذات دیکھ تو آ گیا میں تینوں اس لئے پوچھساں جو بطول دیاں دیاں دے محل 6 مہینے سفرہ چ رولائے کیوں ہیں کربلا 2 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے 2 دفعہ سن دے بیٹھے ہو بھائی 2 دفعہ پہلی دفعہ 5 محرم دی رات 5 دی رات جرنیلہ میٹنگ کی تھی حسین بیعت نہیں کرتا کچھ کر لو نہیں کرتا مقصد حسین کا سر آج رات جڑے ویلے ڈھلے دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے ستیاں تے حملہ کر دیو شام سر لے جاؤں ہے ہر کے آنکھیں ٹھیک ہے اور رکھے غلط انہاں کہ کیوں اور رکھے بزدل مامند بزدل پت اور حرام زادے دھوکے بازو تو سب میں نے کچھ گور آتے رہے ہو تو اڈا مقصد کچھ گور آئی کہ جو ادھی رات کے لئے سوتے آتے حملہ کرے سو کدائی ماما ویسے نہیں کدائی ماما دے بچے ویسے نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی یہ تھکے بیٹھے ہو اور آدھا ہے اگر کسی بندے تلوار چاہیے میں اس کا سر کٹتے ساتھ اے حضرت حردہ پہلا احسان علی دیاں تے جو اس رات حملہ نہیں ہویا دوسری میٹنگ شب عاشور 10ویں دی رات انہا حضرت حرمو ابن سعد پیغام دیتا ہے اس حرامزادہ یزید دا جو یزید کیا دا ہے میں سنے ہیں منزل شراف دیتا ہے حسین مولا دے پیچھو نماز پڑھی بڑی ریت دیندہ رہنا ہے تن پتہ نہیں تو میرے غضب کو واقف نہیں اگر میں حسین کو حسین دا مدینہ چھوڑا سکتا تو کیا میرا حکم ہے کربلا اجدا محرم جنگ دا آغاز طے کرنا ہے ہو سکے تو حسین کو قتل بھی طے کرنا ہے
ایک گل سن کے ہور اپنی کرسی تو اٹھے 4 قدم چاہ کے مڑ کھڑا ہو سکے تواڈے تے لعنت تواڈے مشن سے لعنت تواڈے مرکز سے لعنت حرام زادے آ کے ہور ٹرے بوہے تو باہر پہ نکلتا ہی ابن سعد آکھے کوئی فیصلہ سنائی بن اسے کہ کل جلے لینی چلسی نہ دا محرم دا پھر میں فیصلہ کرے سا لوگوں کو پتہ لگ سی باہر نکلے اللہ درجات بلند فرماوے میرے استاد بھی ہیں ذاکری دے سلطان بھی ہیں بابا ساگر حسین شاہ پہ حلالے یہ بھائی جانوں نے بھی بولا وہ آدھے ہیں اس خیمے جو نکل کے اپنے خیمے والے پاس سے جا رہی ہے یا اچانک چھوٹے چھوٹے تسیاں بچیاں علی دیاں دے خیمے جو ماما کو پانی منگے ہیں بی بیاں دے وینڈ سن کے اور مٹی دے بہ رہی ہے اپنا گریبان نپ کے آدھا ہے کیا کی توئی کیوں اندوئی نہ تو لایا ہویا نہ علی دیاں دے وینڈ سنے بڑا جگر تے اثر ہوئے خیمے دے بوہے تے آوے اس کا 16 سال تک پترے اس کا نام علی بن حر بھائی خان علی بن حر وہ تلوار صاف کر رہی ہے تلوار صاف کر رہی ہے حر آتے سلام کی ہے اس جواب ہی نہیں دھیان نال میری گل سنی اس پھر سلام کی ہے پتر جواب ہی تیسری بار اس پیر دی ٹھوکر مارتا ہے شرم نہیں آتی نبی دی شریعت بھول گئی ہے در پتہ ہے سارے رسول دی شریعت ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے نبی دی شریعت بھولائی بیٹھا ہے اٹھی کھڑا ہے زندگی ایک پہلی دفعہ پیو دی اکھے چکھا کے آتا ہے کیڑا نبی وہ نبی جنیاں دھیاں نو جنگلہ جرولا چھوڑے میں شہزادہ علی اکبر دے کٹھے رل کے میدان چاہ کے پہلا باری تیرے تکر سا تیری وجہ تو علی نیاں دھیاں آج تسیاں بیٹھی ہیں بے پاس ملتا کیا دا الحمدللہ شکر ہے نبی اسے دا خطرائی جوانی دا جوش ہو سکتا ہے نہ مننے شکر ہے پھر اپنے خیمے دے بوہے تے گیا ہے اجا بہر آئی اندر رومن دی آواز آئی کنال تا لڑ ہٹا کے ڈٹھا سنا تا ہور دی زوجہ مٹی تے روندی بیٹھی سامنے ایک گڑ رکھی بیٹھی نال ہور دی 4 سال دی دھی کھڑی دھی روندی ہے مائی روندی اور کن لاغے تا ہور دی دھی زوجہ اپنی بیٹی نو بیٹھی آتی ہے بڑا ظلم کیتا ہے غریبہ دے خیمے جنابی بنجنا اگر کئی ہمیں دا اے یمنی چادران اے سونے چاندی دے زیور اے نہ گیا تیرے بابے کو پتہ لگیا تیرے مار چھوڑے سی بچی ہاتھ مان کیا دیا میرے بابا مارے تو چھوڑا میں نہیں جیڑی حالت میں سکینہ دی ویک رہی شاباش میں نے زندگی دی کوئی لوڑ نہیں اور اندر نوکر اور اندر آئے کیوں رو دیوں اور دی بیوی دی کوئی گل نہیں بچی آدھی نا بابا گل ہے مگر گل ہے غریبان دی تو ہے جرنیل غریب بر کے سن تو میں تن سنا اور آدھا کی میں سنا اور دی تھی آدھی مٹی دے بائے یہ مطلب ہے شریفان دا ذکر مٹی دے بائے کے سنی کے دے چنگا لگتا ہے اور مٹی دے بیٹھا ہوئے ہمیشہ مٹی دے ہور بیٹھا تھوڑا بچی آدھی ایڈا جلدی نے پہلے کوئی زامن دے میں نو آنکھ سے تک ہو جنا اور آدھا کون زامن بچی آدھی چاچا عباس اور پریشان ہو کے آدھا وہ تو میرا دشمن ہے
بچی آتی ہے تیرا دشمن ہے میرا تا چاچا ہے. اور آتا ہے ٹھیک ہے غازی جامع بس ختم کرتا ہوں. بچی آتی بابا میں دریا دی منتے گئی ہوں میں پانی کو نفرت آ گئی میں تانا مارے میں کہ شرم نہیں آتی تینوں ٹھٹھا مار کے وہاں لپی ہیں جنہاں دی ماں دا حق مہراویں اور دسیاں بیٹھی ہیں. ایک باری اپھر پویں آتے خیمیاں تک لگا جامیں نکے نکے بال خالی جام چاہ کے باہروں کھڑے. بابا میں پانی نو ہاتھ ہی نہیں لایا میں واپس پوریاں میں نے یہ حالت تاری آئی میں اپنا رستہ بھول گئی ہوں میں غریباں دے خیمے دے نالو لنگی ہوں. بابا جلے خیمے دے نالو لنگی ہوں میری کن پیچھے بھجن دی آواز آئی میں پیچھا بیٹھا ہے تو قد آور جوان آئی جہدے ایک ہاتھ تلوار آئی بے ہاتھ علم آئی میں ڈر کے بھجی ہوں میں بچی ہیں وہ مرد آئی وہ میرے ابو آگئی ہے میرے سر سے ہاتھ رکھ کے آدھا بیٹا ڈر نہیں اسا کہیں نو کچھ نہیں میں کہ تو کون ہے میں آدھا ہی میں غریباں دی آس ہوں میرا نام عباس ہے میں علی دیا دھیاں دا برکاں میں علی دے پتران دا مان میرا نام عباس ہے انہاں دا جرنیل میں کہ حکم میں نے کہ ہاشمی کدی کسی دی منت نہیں کی تھی میں کمرے بنی ہاشم تیرے کو ہاتھ جوڑے نا ایک باری غریبان دے خیمے تائیاں تیرے انہاں بیبیاں سڑے ہیں جنہاں نبیاں تو پڑھتا ہے تیرے سمجھ آوے ہو ہائے کریندہ رہا اگر ایک گھنٹے کو بند کر دیا آئے ذرا مگر ایک کو میں کرنا میرے گلے تے اثر پہ کر دیا تو میں نے کو اچھا ہو رہا تھا پھر بچی آدھی بابا میں نال سینگیاں ایک موجیلیاں سہیلیاں انہوں میں واقعہ ہے رو نہیں ڈر نہیں یہ بڑے شریف یہ کہیں میں کچھ نہیں ہے لگی جا بابا جب میں بوہے تھے گئی ہوں قیامت پر منظر آئی 120 مستور آئی جنہوں نے سر سے چادر کوئی نہیں میرے انتظار اچھ کھڑی ہیں جلے میں دروازے تے گئی ہوں ساریاں بیٹیاں ہاتھ چاہیں قیادی آئی بسم اللہ پھرا ہور دی تھی قیادی آئی جی آئی چاچے ہور دی تھی قیادی آئی اندر لنگا ماں میں ہور دی تھی تو آدھے ساڑے دشمن بابا میں خیمے گئی ہوں اتھے بڑی آئی سالی بی بی مٹی تے رو دی بیٹھی آئی میں سین دے قدمہ تے حد رکھ کے مٹی تے بمن لگی ہوں میرا ہاتھ نہ کے آدھی آئی مٹی تے دبائے تو
ماں ہے کریم ہی ہے انہوں نے نام ہے فضا اسے سین حقل ماری امہ فضا اب ایک ضعیفہ 300 سال کی ضعیفہ چکی ہوئی تو مانا سامنے آپ خریدی سین بابا وہ سین ایڈی عزت والی آئی نا بس اس نظر نال کوئی گل کی تھی ضعیفہ پچھاٹی میں ان ضعیفہ رو پچھو بیٹھ رہی ہوں خیام در درمیان جا کے ضعیفہ سر تو چادر لہائی این زمین تے بچھائی تے ہاتھ بن کے دیا لے بیت پردہ دار زینب غریب ہو گئی بی بی آدھی پہیے میں پردے سج بھتری دی ملن آئی ہے جدے کرو پیسے نو پیسے دے جدے کرو یمنی چادر حسین
بھیڑ